عرب کے عام باشندے اسماعیل علیہ السلام کی دعوت و تبلیغ کے نتیجے میں دین ابراہیم کے پیروکار تھے، اس لیے صرف اللہ کی عبادت کرتے تھے اور توحید پر کاربند تھے۔ لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ انہوں نے اللہ کے احکامات کو بھلا دیا، پھر بھی ان کے اندر توحید اور دین ابراہیمی کے کچھ آثار باقی رہے، کچھ شعائر پر وہ عمل پیرا رہے، یہاں تک کہ بنو خزاعہ کا سردار عمرو بن لحی منظر عام پر آیا۔ اس کی نشو و نما نیکی، صدقہ و خیرات اور دینی باتوں سے گہری دلچسپی پر ہوئی تھی، اس لیے لوگوں نے اسے محبت کی نظر سے دیکھا، اسے بڑا عالم اور اللہ کا ولی سمجھ کر اس کی پیروی کی۔ پھر اس شخص نے ملک شام کا سفر کیا، اس نے دیکھا وہاں بتوں کی پوجا ہو رہی تھی، اس نے سمجھا یہ طریقہ بھی اچھا ہے اور برحق ہے، کیونکہ ملک شام پیغمبروں کی سرزمین تھی، آسمانی کتابیں وہاں نازل ہوئی تھیں۔ چنانچہ واپسی پر وہ وہاں سے اپنے ساتھ حبل بت بھی لے آیا اور اسے خانہ کعبہ کے اندر نصب کر دیا اور اہل مکہ کو اللہ کے ساتھ شرک کی دعوت دی۔ اہل مکہ نے اس پر لبیک کہا۔ اس کے بعد بہت جلد حجاز کے باشندے بھی شامل ہو گئے، وہ بھی ان کے نقش قدم پر چل پڑے۔ اس طرح عرب میں بت پرستی کا آغاز ہوا۔ حبل کے علاوہ عرب کے قدیم ترین بتوں میں سے ایک منات تھا۔ یہ بحر احمر کے ساحل پر قدید کے قریب مشلل میں نصب تھا۔ اس کے بعد طائف میں لات نامی بت وجود میں آیا، پھر وادی نخلا میں عزا کا بت نصب کیا گیا۔ یہ تینوں عرب کے سب سے بڑے بت تھے۔ اس کے بعد حجاز کے ہر خطے میں شرک کی کثرت اور بتوں کی بھرمار ہو گئی۔ کہا جاتا ہے کہ ایک جن عمرو بن لحی کے تابع تھا، اس نے بتایا کہ قوم نوح کے بت یعنی ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر جدہ میں دفن ہیں۔ اس اطلاع پر عمرو بن لحی جدہ گیا اور ان بتوں کو کھود نکالا، پھر ان کو تہامہ لایا، اور جب حج کا زمانہ آیا تو انہیں مختلف قبائل کے حوالے کیا۔ یہ قبائل ان بتوں کو اپنے اپنے علاقوں میں لے گئے۔ اس طرح ہر قبیلے میں پھر ہر گھر میں ایک ایک بت ہو گیا۔ اسی پر بس نہیں کی گئی، اس کے بعد مشرکین نے مسجد حرام کو بھی بتوں سے بھر دیا۔ چنانچہ جب مکہ فتح ہوا تو بیت اللہ اور اس کے گردا گرد 360 بت تھے، جن کو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے توڑا۔ آپ ہر ایک بت کو چھڑی سے ٹھوکر مارتے اور وہ گر جاتا۔ پھر آپ نے حکم دیا، ان تمام بتوں کو مسجد حرام سے باہر نکال دو۔ چنانچہ ان سارے بتوں کو مسجد حرام سے باہر نکال کر جلا دیا گیا۔ غرض شرک اور بت پرستی اہل جاہلیت کے دین کا سب سے بڑا مظہر بن چکی تھی، اور ان لوگوں کو یہ گھمنڈ بھی تھا کہ وہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہیں۔ پھر اہل جاہلیت کے یہاں بت پرستی کے کچھ خاص طریقے بھی رائج تھے، جو زیادہ تر عمرو بن لحی کے گھڑے ہوئے تھے۔ یہ جاہل لوگ سمجھتے تھے کہ عمرو بن لحی کے طریقے دین ابراہیمی میں تبدیلی نہیں بلکہ بدعت حسنہ ہیں۔ ان میں بت پرستی کی کیا کیا رسمیں رائج تھیں، اس کی تفصیل بھی سن لیں۔ نمبر 1، اس دور کے جاہل مشرک بتوں کے پاس مجاور بن کر بیٹھتے تھے، ان کی پناہ ڈھونڈتے تھے، انہیں زور زور سے پکارتے تھے، حاجت روائی اور مشکل کشائی کے لیے ان کو پکارتے تھے اور سمجھتے تھے کہ وہ اللہ سے سفارش کر کے ہماری مراد پوری کرا دیں گے۔ نمبر 2، وہ بتوں کا حج اور طواف کرتے تھے، ان کے سامنے عجز و نیاز سے پیش آتے تھے اور انہیں سجدہ کرتے تھے۔ نمبر 3، بتوں کے لیے نذرانے اور قربانیاں پیش کرتے اور قربانی کے ان جانوروں کو کبھی بتوں کے آستانوں پر لے جا کر ذبح کرتے تھے اور کبھی کسی اور جگہ ذبح کر لیتے تھے، مگر بتوں کے نام پر ذبح کرتے تھے۔ ذبح کی ان دونوں صورتوں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 3 میں کیا ہے۔ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ، یعنی وہ جانور بھی حرام ہیں جو آستانوں پر ذبح کیے گئے ہوں۔ دوسری جگہ یعنی سورہ انعام کی آیت 121 میں فرماتے ہیں، وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، یعنی اس جانور کا گوشت مت کھاؤ
जिस पर अल्लाह का नाम न लिया गया हो। नंबर 4, बुतों का कुर्ब हासिल करने का एक तरीका यह भी था कि मुशरिकीन अपनी समझ के मुताबिक अपने खाने पीने की चीजों और अपनी खेती और चौपाए की पैदावार का एक हिस्सा बुतों के लिए खास करते थे। इस सिलसिले में उनका दिलचस्प रवाज ये था कि वो अल्लाह के लिए भी अपनी खेती और जानवरों की पैदावार का एक हिस्सा खास करते थे। फिर मुख्तलिफ असबाब की बिना पर अल्लाह का हिस्सा तो बुतों की तरफ मुंतकिल कर सकते थे, लेकिन बुतों का हिस्सा किसी भी हाल में अल्लाह की तरफ मुंतकिल नहीं कर सकते थे। इस बुरी आदत का तज़किरा भी अल्लाह ताला ने सूरह अनआम की आयत 136 में किया है। وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون۔ अल्लाह ने जो खेती और चौपाए पैदा किए हैं उसका एक हिस्सा उन्होंने अल्लाह के लिए मुकर्रर किया और बज़ामे खुद कहते हैं कि ये अल्लाह के लिए है और ये हमारे शुरका के लिए है। तो जो उनके शुरका के लिए होता है वो तो अल्लाह के लिए नहीं पहुंचता, मगर जो अल्लाह के लिए होता है वो उनके शुरका तक पहुंच जाता है। कितना बुरा है वो फैसला जो ये लोग करते हैं। नंबर 5, बुतों का कुर्ब हासिल करने का एक तरीका यह भी था कि वो मुशरिकीन खेती और चौपायों में मुख्तलिफ किस्म की नजरें मानते थे। अल्लाह ताला सूरह अनआम की आयत 138 में फरमाते हैं, وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه۔ उन मुशरिकीन ने अपने ख्याल पर यह भी किया कि ये चौपाए और खेतियां ममनू हैं, इन्हें वही खा सकता है जिसे हम चाहें, और ये वो चौपाए हैं जिनकी पीठ हराम की गई है, यानी न इन पर सवारी की जा सकती है और न सामान लादा जा सकता है। और कुछ चौपाए ऐसे हैं जिन पर ये लोग अल्लाह पर इफ्तिरा करते हुए अल्लाह का नाम नहीं लेते। ये थे उनके अकायद। इन्हीं जानवरों में बहीरा, साइबा, वसीला और हाम थे। सीरत निगार इब्ने इसहाक कहते हैं, बहीरा साइबा की बच्ची को कहा जाता है और साइबा उस ऊंटनी को कहा जाता है जिससे पै दर पै 10-12 मादा बच्चे पैदा हों, दरमियान में कोई नर न हो। ऐसी ऊंटनी को आजाद छोड़ दिया जाता था, उस पर सवारी नहीं की जाती थी, उसके बाल भी नहीं काटे जाते थे और मेहमान के सिवा उसका दूध कोई नहीं पी सकता था। इसके बाद ये ऊंटनी जो मादा बच्चा जनती उसका कान चीर दिया जाता और उसे भी उसकी माँ के साथ आजाद छोड़ दिया जाता। उस पर सवारी भी न की जाती, उसके बाल न काटे जाते और मेहमान के सिवा कोई उसका दूध न पीता। इसी को बहीरा कहते हैं और साइबा इसकी माँ है। वसीला उस बकरी को कहा जाता था जो 5 मर्तबा पै दर पै 2-2 मादा बच्चे जनती थी, यानी 5 बार में 10 मादा बच्चे पैदा होते, दरमियान में कोई नर न पैदा होता। इस बकरी को इसलिए वसीला कहा जाता था कि वो सारे मादा बच्चों को एक दूसरे से जोड़ देती थी। उसके बाद इस बकरी से जो बच्चे पैदा होते उन्हें सिर्फ मर्द खा सकते थे, औरतें नहीं खा सकती थीं। अलबत्ता अगर कोई बच्चा मुर्दा पैदा होता तो उसको मर्द औरत सभी खा सकते थे। हाम उस नर ऊंट को कहते थे जिसकी जुफ्ती से पै दर पै 10 मादा बच्चे पैदा होते, दरमियान में नर न पैदा होता। ऐसे ऊंट की पीठ महफूज कर दी जाती थी, न उस पर सवारी की जाती, न बाल काटे जाते, बल्कि उसे ऊंटों के रेवड़ में जुफ्ती के लिए आजाद छोड़ दिया जाता।
اس کے سوا اس سے کوئی اور فائدہ نہ اٹھایا جاتا۔ عرب اپنے بتوں کے ساتھ یہ سب کچھ اس عقیدے سے کرتے تھے کہ یہ بت انہیں اللہ کے قریب کر دیں گے اور اللہ کے حضور ان کی سفارش کر دیں گے۔ چنانچہ مشرکین جو کہتے تھے، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے سورہ زمر کی آیت نمبر 3 میں اس طرح تذکرہ کیا ہے، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، ہم ان کی عبادت صرف اس لیے کر رہے ہیں کہ وہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں۔ اسی طرح قرآن کریم کی سورہ یونس آیت 18 میں یہ الفاظ آئے ہیں، ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله۔ یہ مشرکین اللہ کے سوا ان کی عبادت کرتے ہیں جو انہیں نہ نفع پہنچا سکیں نہ نقصان، اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے پاس ہمارے سفارشی ہیں۔ مشرکین عرب کاہنوں، عرافوں اور نجومیوں کی خبروں پر بھی ایمان رکھتے تھے۔ کاہن اسے کہتے ہیں جو آنے والے واقعات کی پیش گوئی کرے اور جو چھپے ہوئے رازوں کے جاننے کا دعویٰ کرے۔ نجومی اسے کہتے ہیں جو ستاروں پر غور کر کے ان کی رفتار اور اوقات کا حساب لگا کر پتہ لگاتا ہے کہ دنیا میں آئندہ کیا حالات و واقعات پیش آئیں گے۔ ان نجومیوں کی خبروں کو ماننا دراصل ستاروں پر ایمان لانا ہے۔ مشرکین میں بدشگونی کا بھی رواج تھا، اسے عربی میں طیارہ کہتے ہیں۔ اس کی صورت یہ تھی کہ مشرکین کسی چڑیا یا ہرن کے پاس جا کر اسے بھگاتے تھے۔ اگر وہ دائیں طرف بھاگتا تو اسے اچھا شگون خیال کرتے، کامیابی کی علامت خیال کرتے اور اپنا کام کر گزرتے۔ اگر وہ بائیں طرف بھاگتا تو اسے نحوست کی علامت سمجھ کر اپنے کام سے باز رہتے۔ اسی طرح اگر کوئی چڑیا یا جانور راستہ کاٹ دیتا تو اس کو منحوس خیال کرتے۔ اسی سے ملتی جلتی ایک حرکت یہ تھی کہ مشرکین خرگوش کے ٹخنے کی ہڈی لٹکاتے تھے اور بعض دنوں، بعض مہینوں جانوروں، گھروں اور عورتوں کو منحوس سمجھتے تھے۔ آج کے دور میں بھی ایسی باتیں سننے میں آتی ہیں، کالی بلی راستہ کاٹ گئی، اللہ خیر کرے وغیرہ۔ قریش کی ایک بدعت یہ تھی کہ وہ کہتے تھے ہم سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہیں، حرم کے پاسبان، بیت اللہ کے والی اور مکے کے باشندے ہیں۔ کوئی شخص ہمارا ہم مرتبہ نہیں اور نہ کسی کے حقوق ہمارے حقوق کے مساوی ہیں۔ اسی لیے یہ لوگ اپنا نام ہمس یعنی بہادر رکھتے تھے، لہذا ہمارے شایان شان نہیں کہ ہم حدود حرم سے باہر جائیں۔ چنانچہ حج کے دوران میں یہ لوگ عرفات نہیں جاتے تھے اور نہ وہاں سے افاضہ کرتے تھے، بلکہ مزدلفہ ہی میں ٹھہر کر وہیں سے افاضہ کر لیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس بدعت کی اصلاح کرتے ہوئے سورہ بقرہ کی آیت 199 میں فرمایا، ثم افیضوا من حیث افاض الناس، یعنی تم لوگ بھی وہیں سے افاضہ کرو جہاں سے سارے لوگ افاضہ کرتے ہیں۔ ان کی ایک بدعت یہ بھی تھی کہ انہوں نے بیرون حرم کے باشندوں کو حکم دے رکھا تھا کہ وہ حرم میں آنے کے بعد پہلا طواف ہمس سے حاصل کیے ہوئے کپڑوں ہی میں کریں۔ چنانچہ ان کا کپڑا اگر دستیاب نہ ہوتا تو مرد ننگے طواف کرتے اور عورتیں اپنے سارے کپڑے اتار کر صرف ایک چھوٹا سا کھلا کرتا پہن لیتی اور اسی میں طواف کرتی اور دوران طواف یہ شعر پڑھتی، اليوم يبدو بعضه أو كله وما بدأ منه فلا أحله۔ آج کچھ یا ساری شرمگاہ کھل جائے گی، لیکن جو کھل جائے میں اسے دیکھنا حلال قرار نہیں دیتی۔ اللہ تعالیٰ نے ان خرافات کے خاتمے کے لیے سورہ آراف کی آیت نمبر 31 میں فرمایا، یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، یعنی اے آدم کے بیٹو، ہر مسجد کے پاس اپنی زینت اختیار کرو۔ یہی دین
یعنی شرک و بت پرستی اور توہمات و خرافات پر مبنی عقیدے والا دین عام اہل عرب کا دین تھا۔ یہی دین یعنی شرک و بت پرستی اور توہمات و خرافات پر مبنی عقیدے والا دین عام اہل عرب کا دین تھا۔ اس کے علاوہ جزیرۃ العرب کے مختلف اطراف میں یہودیت، مسیحیت، مجوسیت اور سابعیت نے بھی قدم جما لیے تھے۔ جزیرۃ العرب میں یہود کا دور اس وقت سے شروع ہوتا ہے جب فلسطین میں بابل اور آشور کی حکومت کی فتوحات کی وجہ سے یہودیوں کو اپنا وطن چھوڑنا پڑا۔ اس حکومت کی سخت گیری اور بخت نصر کے ہاتھوں یہودی بستیوں کی تباہی اور ویرانی، ان کے ہیکل کی بربادی اور ان کی اکثریت کی ملک بابل سے جلا وطنی کا نتیجہ یہ ہوا کہ یہود کی ایک جماعت فلسطین چھوڑ کر حجاز کے شمالی اطراف میں آ بسی اور یثرب، خیبر اور تیماء میں آباد ہو کر یہاں اپنی باقاعدہ بستیاں بسا لی، قلعے تعمیر کر لیے اور گڑھیاں بنا لی۔ وطن چھوڑ کر آنے والے ان یہود کے ذریعے عرب باشندوں میں کسی قدر یہودی مذہب کا بھی رواج ہوا اور اسلام کے ظہور سے پہلے اس کو بھی ایک اچھی بھلی حیثیت حاصل ہو گئی۔ اسلام کے ظہور کے وقت مشہور یہودی قبائل یہ تھے: خیبر، نذیر، مستلق، قریظہ اور قینقاع۔ جہاں تک عیسائی مذہب کا تعلق ہے، بلاد عرب میں اس کی آمد حبشی اور رومی قبضہ گیروں اور فاتحین کے ذریعے ہوئی۔ یمن پر حبشیوں کا قبضہ پہلی بار 340 عیسوی میں ہوا اور 378 عیسوی تک برقرار رہا۔ اس دوران یمن میں مسیحی مشن کام کرتا رہا۔ قریباً اسی زمانے میں ایک متقی اور پرہیزگار شخص فیمیون نجران پہنچا اور وہاں کے باشندوں میں عیسائی مذہب کی تبلیغ کی۔ نجران کے لوگوں کو اس کے دین میں کچھ ایسی سچی علامات نظر آئیں کہ وہ عیسائی ہو گئے۔ جہاں تک مجوسی مذہب کا تعلق ہے تو اسے زیادہ تر اہل فارس کے ہمسایہ عربوں میں فروغ حاصل ہوا، مثلا عراق، عرب، بحرین، ہجر اور خلیج عربی کے ساحلی علاقے۔ ان کے علاوہ یمن پر فارسی قبضے کے دوران میں وہاں بھی اکا دکا افراد نے مجوسیت قبول کی۔ باقی رہا سعدی مذہب، تو عراق کے آثار قدیمہ کی کھدائی کے دوران جو کتبات برآمد ہوئے ان سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ابراہیم علیہ السلام کی کلدانی قوم کا مذہب تھا۔ دور قدیم میں شام و یمن کے بہت سے باشندے بھی اسی مذہب کے پیروکار تھے۔ عرب کے باقی دینوں کے ماننے والوں کا حال مشرکین ہی جیسا تھا، کیونکہ ان کے دل یکساں تھے، عقائد ایک سے تھے اور رسم و رواج میں ہم آہنگی تھی۔ جزیرۃ العرب کے سیاسی اور مذہبی حالات بیان کرنے کے بعد اب وہاں کے اجتماعی، اقتصادی اور اخلاقی حالات کا خاکہ مختصراً پیش کرتے ہیں۔ عرب آبادی مختلف طبقات میں بٹی ہوئی تھی۔ ہر طبقے کے حالات ایک دوسرے سے بہت زیادہ مختلف تھے۔ چنانچہ معزز طبقے میں مرد اور عورت کا تعلق خاصا ترقی یافتہ تھا۔ عورت کو بہت کچھ خود مختاری حاصل تھی، اس کی بات مانی جاتی تھی، اس کا اس قدر احترام اور حفاظت کی جاتی کہ اس کی خاطر تلواریں سونت لی جاتی تھی، خون ریزی ہو جاتی تھی۔ آدمی جب اپنی شجاعت اور بہادری پر بات کرنا چاہتا، اپنی تعریف کرنا چاہتا تو عموماً عورت ہی کو مخاطب کرتا۔ شجاعت اور سخاوت کی صفات کو ان کے درمیان بہت بڑا مقام حاصل تھا۔ اکثر اوقات ان میں صلح کے لیے عورت ہی بڑا کردار ادا کرتی تھی۔ وہ چاہتی تو قبائل کو صلح کے لیے جمع کر لیتی تھی اور چاہتی تو ان کے درمیان جنگ کی آگ بھڑکا دیتی۔ لیکن ان تمام باتوں کے باوجود خاندان کا سربراہ مرد ہی کو مانا جاتا تھا اور اس کی بات فیصلہ کن ہوتی تھی۔ اس طبقے میں مرد اور عورت کا تعلق عقد نکاح کے ذریعے ہوتا تھا۔ یہ نکاح عورت کے ولیوں کی نگرانی میں انجام پاتا تھا۔ عورت کو ان کی ولایت کے بغیر نکاح کا حق نہیں تھا۔ ایک طرف طبقہ اشراف یعنی معزز لوگوں کا یہ حال تھا تو دوسری طرف دوسرے طبقات میں مرد عورت کے اختلاط کی اور بھی کئی صورتیں تھیں، جنہیں بدکاری، بے حیائی، فحاشی اور زناکاری کے سوا کوئی اور نام نہیں دیا جا سکتا۔ زمانہ جاہلیت میں کسی حد کے بغیر متعدد بیویاں رکھنا ایک عام بات تھی۔
لوگ دو سگی بہنوں کو بھی بیک وقت اپنے نکاح میں رکھ لیتے تھے۔ باپ کے بیوی کو طلاق دینے کے بعد یا اس کے فوت ہونے پر بیٹا اپنی سوتیلی ماں سے بھی نکاح کر لیتا تھا۔ طلاق کا اختیار مرد کو حاصل تھا اور اس کی کوئی حد مقرر نہیں تھی۔ زناکاری تمام طبقات میں عروج پر تھی، کوئی طبقہ یا انسانوں کی کوئی قسم اس سے مستثنا نہ تھی۔ البتہ کچھ مرد اور کچھ عورتیں ایسے ضرور تھے جنہیں اپنی بڑائی کا احساس اس برائی کے کیچڑ میں لت پت ہونے سے باز رکھتا تھا۔ پھر آزاد عورتوں کا حال لونڈیوں کی نسبت اچھا تھا۔ اصل مصیبت لونڈیاں ہی تھیں۔ ایسا لگتا ہے جیسے ان جاہلوں کی اکثریت اس برائی کی طرف منسوب ہونے میں کوئی آر بھی محسوس نہیں کرتی تھی۔ جاہلیت میں باپ بیٹے کا تعلق بھی مختلف نوعیت کا تھا۔ کچھ تو ایسے تھے جو کہتے تھے انما اولادنا بیننا اکبادنا تمشی علی الارض، یعنی ہماری اولاد ہمارے کلیجے ہیں جو روئے زمین پر چلتے پھرتے ہیں، جبکہ دوسری طرف کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو لڑکیوں کو رسوائی اور خرچ کے خوف سے زندہ دفن کر دیتے تھے اور بچوں کو فقر و فاقے کے ڈر سے مار ڈالتے تھے۔ تاہم یہ کہنا مشکل ہے کہ یہ سنگ دلی بڑے پیمانے پر رائج تھی، کیونکہ عرب اپنے دشمنوں سے اپنی حفاظت کے لیے دوسروں کی بنسبت کہیں زیادہ اپنی اولاد کو بہتر سمجھتے تھے اور اس بات کا احساس بھی رکھتے تھے۔ مطلب یہ کہ مجموعی طور پر ان کی حالت بہت کمزور تھی، عقل سے عاری تھی اور ذلت میں گھری ہوئی تھی۔ جہالت نے ان کو اپنے گھیرے میں لیا ہوا تھا۔ خرافات کا دور دورہ تھا، لوگ جانوروں جیسی زندگی گزار رہے تھے، عورت بیچی اور خریدی جاتی تھی، بعض اوقات اس سے مٹی اور پتھر جیسا سلوک کیا جاتا تھا۔ قوم کے باہمی تعلقات کمزور بلکہ ٹوٹے ہوئے تھے۔ رہ گئی حکومتیں تو ان کو صرف اپنا خزانہ بھرنے سے غرض تھی یا مخالفوں پر فوج کشی کرنے کی فکر۔ اقتصادی حالت بھی خراب تھی، صرف تجارت ان کے نزدیک ضروریات زندگی حاصل کرنے کا سب سے اہم ذریعہ تھی، اور تجارت کے لیے امن و سلامتی کی فضا کا ہونا ضروری ہے، ورنہ تجارتی آمد و رفت نہیں ہو سکتی۔ جبکہ ان کا حال یہ تھا کہ سوائے حرمت والے مہینوں کے امن اور سلامتی کا کہیں وجود نہ تھا۔ یہی وجہ ہے کہ صرف حرمت والے مہینوں میں عرب کے مشہور بازار اوکاز، ذی المجاز اور مجنہ لگتے تھے۔ جہاں تک صنعتوں کا معاملہ ہے تو عرب اس میدان میں ساری دنیا سے پیچھے تھے۔ کپڑے کی بنائی اور چمڑے کی دباغت وغیرہ کی شکل میں جو چند صنعتیں پائی بھی جاتی تھیں وہ زیادہ تر یمن، ہیرا اور شام سے ملے ہوئے علاقوں میں تھی۔ البتہ اندرون عرب گلہ بانی اور کھیتی باڑی کا کسی قدر رواج تھا۔ ساری عرب عورتیں سوت کاٹتی تھیں، لیکن مشکل یہ تھی کہ سارا مال و متاع ہمیشہ لڑائیوں کی زد میں رہتا تھا۔ غربت عام تھی، لوگ ضروری لباس تک سے محروم تھے۔ یہ بات تو مشہور ہے کہ اہل جاہلیت میں کمینی اور رذیل عادات پائی جاتی تھی، عقل کے خلاف باتوں کی بھرمار تھی، تاہم ان میں کچھ پسندیدہ اخلاق بھی تھے۔ ان اخلاق کو دیکھ کر انسان دنگ رہ جاتا تھا۔ نمبر 1، کرم و سخاوت۔ یہ اہل جاہلیت کی خوبی تھی جس میں وہ ایک دوسرے سے آگے نکل جانے کی کوشش کرتے تھے، اور اس پر فخر کرنے کا عالم یہ تھا کہ عرب کے آدھے اشعار اسی کی نظر ہو جاتے تھے۔ اس وصف کی بنیاد پر کوئی اپنی تعریف کرتا تھا تو کوئی دوسروں کی۔ حالت یہ تھی کہ سخت سردی اور بھوک کی حالت میں بھی کوئی مہمان آ جاتا اور میزبان کے پاس اپنی سواری والی اونٹنی کے سوا کچھ نہ ہوتا، اور کنبے کی ضرورت پوری کرنے کا ذریعہ بھی صرف وہی سواری ہوتی تو اپنے مہمان کے لیے ذبح کر دیتا۔ یہ ان کے کرم ہی کا نتیجہ تھا کہ بڑی بڑی دیت اور مالی ذمہ داریاں اٹھا لیتے تھے، اور اس طرح انسانوں کو بربادی اور خون ریزی سے بچا کر دوسرے رئیسوں اور سرداروں کے مقابل فخر کرتے تھے۔ وہ جوا کھیلتے تھے۔ ان کا خیال تھا یہ بھی سخاوت کی ایک راہ ہے، کیونکہ انہیں جو نفع حاصل ہوتا یا نفع حاصل کرنے والوں کے حصے سے جو کچھ زائد بچ رہتا اس کو وہ مسکینوں کو دے دیتے تھے۔
اسی لیے قرآن پاک نے شراب اور جوئے کے نفع کا سرے سے انکار نہیں کیا، بلکہ سورہ بقرہ کی آیت 219 میں فرمایا وإثمهما أكبر من نفعهما، یعنی ان دونوں کا گناہ ان کے نفع سے بڑھ کر ہے۔ نمبر 2، ایفائے عہد یعنی وعدے کا پورا کرنا، دور جاہلیت کے اخلاق فاضلہ میں سے ہے۔ عہد کو ان کے نزدیک دین کی حیثیت حاصل تھی، جس سے وہ ہر حال میں چمٹے رہتے تھے، اور اس راستے میں اپنی اولاد کا خون اور اپنے گھر بار کی تباہی بھی ہیج سمجھتے تھے۔ نمبر 3، خودداری اور عزت نفس، اس پر قائم رہنا اور ظلم و جبر برداشت نہ کرنا بھی جاہلیت کے معروف اخلاق میں سے تھا۔ اس کا نتیجہ یہ تھا کہ ان کی شجاعت اور غیرت حد سے بڑھی ہوئی تھی۔ وہ فوراً بھڑک اٹھتے تھے اور چھوٹی سے چھوٹی توہین آمیز بات پر تلوار اور نیزہ اٹھا لیتے تھے، اور نہایت خون ریز جنگ چھڑ جاتی اور انہیں اس راہ میں اپنی جان کی قطعاً پرواہ نہ رہتی تھی۔ نمبر 4، عزائم کی تکمیل۔ اہل جاہلیت میں ایک خاص بات یہ بھی تھی کہ جب وہ کسی کام کو فخر اور ناز کا ذریعہ سمجھ کر انجام دینے پر تل جاتے تو پھر کوئی رکاوٹ انہیں روک نہیں سکتی تھی۔ وہ اپنی جان پر کھیل کر اس کام کو انجام دے ڈالتے تھے۔ نمبر 5، حلم، بردباری اور سنجیدگی، یہ خوبی بھی ان کے نزدیک قابل تعریف تھی، لیکن چونکہ ان میں شجاعت حد سے بڑھ کر تھی، ہر وقت جنگ و جدل پر آمادہ رہتے تھے، اس لیے یہ عادت بہت کم پائی جاتی تھی۔ نمبر 6، بدوی سادگی، یعنی رہن سہن کی الجھنوں اور داو پیچ سے ناواقف تھے۔ اس کا نتیجہ یہ تھا کہ ان میں سچائی اور امانت پائی جاتی تھی، دھوکہ دہی، بد عہدی سے دور تھے اور نفرت کرتے تھے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جزیرۃ العرب کو ساری دنیا سے جو جغرافیائی نسبت حاصل تھی، اس کے علاوہ یہی وہ قیمتی اخلاق تھے جن کی وجہ سے اہل عرب کو بنی نوع انسان کی قیادت اور رسالت عامہ کا بوجھ اٹھانے کے لیے منتخب کیا گیا تھا، کیونکہ یہ اخلاق اگرچہ بعض اوقات شر اور فساد کا سبب بن جاتے تھے اور ان کی وجہ سے المناک حادثات بھی پیش آ جاتے تھے، لیکن اپنی نوعیت کے بڑے قیمتی اخلاق تھے۔ یہ تھوڑی سی اصلاح کے بعد انسانی معاشرے کے لیے نہایت مفید بن سکتے تھے، اور یہی کام اسلام نے انجام دیا۔ غالباً ان کے اخلاق میں بھی ایفائے عہد کے بعد عزت نفس اور عزم کی پختگی سب سے زیادہ قیمتی اور نفع بخش جوہر تھا، کیونکہ اس زبردست قوت اور پختہ ارادے کے بغیر شر و فساد کا خاتمہ اور نظام عدل کا قیام ممکن نہیں۔ اہل جاہلیت کے کچھ اور بھی اچھے اخلاق تھے، لیکن ان سب کو بیان کیا جائے تو بات بہت طویل ہو جائے گی، لہٰذا انہی پر اکتفا کرتے ہوئے ہم آگے چلتے ہیں۔